السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ سرفراز ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان اردو ٹی وی۔ دوستو، آج 18 ذی الحج ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ میں نے پیغامات دیکھے، پھر لوگوں نے پوچھا کہ یہ عید غدیر کیا ہے، غدیر خم کا واقعہ کیا ہے، کب پیش آیا، اہل سنت اہل تشیع کے یہاں اس حوالے سے کیا تضاد جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو میں کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا آج کی مختصر ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اہل سنت اس واقعے کا پس منظر یوں بیان کرتے ہیں کہ رمضان 10 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 300 افراد کا سردار بنا کے یمن بھیجا۔ دوران سفر ان کے اور بعض صحابہ اکرام کے درمیان بتقاضۂ بشریت کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں، جس کا اظہار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر وہاں پر جو ہے ایک خطبہ دیا۔ ابھی غدیر خم کہاں ہے؟ ایک چشمے کے نام سے موسوم یہ جگہ جو ہے مقام جحفہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے مقام پر ہے، اور یہ جو ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، اور اس کو اہل شام کا جو ہے وہ میقات بھی کہا جاتا ہے کہ اور یہاں سے جو قافلے جو عراق کے اور شام کے قافلے وہ جدا ہو جاتے تھے، چونکہ یہاں مکہ سے جتنے لوگ چلتے تھے یہاں تک سارے موجود تھے، اس لیے تمام صحابہ کرام جتنے بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ حج کیا تھا ان کے سامنے آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ اس حوالے سے حضرت براء بن عازب اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک حدیث روایت کی ہے جس کا مفہوم کس طرح ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے لوگوں سے پوچھا، کیا میں تم لوگ جو جتنے بھی یہاں پر موجود ہو، مفہوم اس طرح آتا ہے کہ میں تمہاری نفسوں سے تمہاری جانوں سے زیادہ محبوب اور تمہارا دوست نہیں ہوں؟ تمام لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں اپنی جانوں سے اپنی نفسوں سے زیادہ محبوب اور دوست ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ، جو علی سے محبت رکھتا ہے، علی سے دوستی رکھتا ہے تو اسے دوستی رکھ، جو علی سے دشمنی رکھتا ہے تو اس سے دشمنی رکھ۔ اہل سنت اس واقعے کو یہاں تک بیان کرتے ہیں۔ تشیع کے ہاں اس حوالے سے مختلف موقف پایا جاتا ہے۔ ان کی کتابوں سے جو ان کے عقائد و نظریات ظاہر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غدیر خم کے مقام پر آئے تو ایک آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ وہ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرنا ہے، اور اس وقت تک آپ جب تک خلافت کا اعلان نہیں کرتے اس وقت تک آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع کے بعد یہ خطبہ تھا غدیر خم کے مقام پر، جس میں تمام صحابہ کرام موجود تھے۔ یہاں پر وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حدیث ثقلین جو ہے یہ بھی بیان کی گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن مجید اور دوسرا ہے میرے اہل بیت، جب تک ان کو پکڑے رکھو گے مضبوطی کے ساتھ تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ تو اس سے اہل تشیع یہ مراد دیتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصی ہونے کا اور خلیفۃ الرسول ہونے کا اعلان تھا۔ لہذا اس کے بعد جو ہے یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن جو ہے وہ دین مکمل ہو گیا۔ تو یہ حضرت علی کی خلافت کے اعلان کے بعد جو ہے وہ دین مکمل ہو گیا۔ تو یہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ ہم اس دن کو، چونکہ حضرت علی کی خلافت کا اور وصی ہونے کا اعلان ہوا، لہذا ہم جو ہے اس دن کو جو ہے عید کے طور پہ، خوشی کے طور پہ مناتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کتابوں کے اندر آتا ہے وہ جو ہے ایک معز الدولہ ایک بادشاہ تھا، اس نے 351 ہجری میں 18 ذی الحج کے دن عید غدیر منانے کا اعلان کیا۔ تو یہ میں آپ کے سامنے جو دونوں موقف رکھتی ہیں، اہل سنت کا کیا موقف ہے اور اہل تشیع کا کیا موقف ہے۔ 18 ذی الحج کو اہل سنت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے طور پہ مناتے ہیں۔
جبکہ اہل تشیع جو ہے عید غدیر کے طور پر مناتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک دن شہادت کا بھی ہے اور وہ خوشی کا منا رہے ہیں، تو یہ ایک چیز سمجھ لیں کہ دونوں کے درمیان یہ کامن چیز ہو نہیں سکتی۔ اہل سنت جو ہے خلافت کی جو ترتیب بیان کرتے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ جبکہ اہل تشیع کے یہاں یہ ترتیب نہیں ہے، وہ جو خلفائے ثلاثہ ہیں ان کو جو ہے وہ خلافت کے مقام پہ نہیں رکھتے، وہ خلیفہ بلا فصل جو ہے حضور پاک کے جانشین براہ راست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں دونوں کے درمیان، اور مسلمان یعنی اہل سنت جو ہیں وہ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے بلکہ چوتھے نمبر کا خلیفہ مانتے ہیں۔ لہذا چونکہ ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ چیز مشترکات میں نہیں ہے، لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی جو اہل سنت ہے وہ بھی جو ہے عید غدیر منائیں، یا اہل تشیع جو ہیں وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت منائیں۔ یہ دونوں مکاتب فکر کی الگ الگ سوچ ہے، الگ الگ نظریات ہیں، الگ الگ عقائد ہیں۔